خوشی ہے کیونکہ آپ میرے دوست کی یاد ہے. اچھا سر، یہ ایک بریکنگ چل رہی تھی کہ کانگریس میں ریزولوشن جو ہے وہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف جو ہے وہ پینڈنگ ہے، ابھی ہو گئی ہے، لیکن تو اس پہ کچھ کیا یہ حقانی نیٹ ورک کو یہ مسئلہ ختم ہوگا کہ نظر آتا ہے؟ نہیں، یہ بہت عرصے سے یہ بحث چل رہی ہے اور خیال تھا کہ یہ جو نیٹ ورک کا روٹ کھلا ہے ہاں، اس کے بعد تعلقات کچھ بہتری کی طرف جائیں گے، اور یہ ریزولوشن دیر سے پڑا ہوا تھا لیکن یہ ٹیبل ہو گیا. اور اب جو ہے اس میں ریکمنڈیشن ایک طرح سے ہے اس ریزولوشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو بگڑتے ہوئے ان کے ساتھ تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، کبھی وہ نشیب و فراز رہتے ہیں اس کے اندر، کبھی اوپر ہو جاتے ہیں، کبھی اچھے ہو جاتے ہیں، یہ اس میں ایک اور اضافہ ہوگا کہ ایک اور مسئلہ کھل رہا ہے، ایک ایسا پنڈورا باکس. میرا خیال ہے کہ یہ جو روٹ کھلنے کا فیصلہ ہے، پہلے تو بند کرنے کا فیصلہ بھی بہت ہی غلط وقت پہ ہوا، اچانک ہوا، تیاری کے بغیر ہوا، اور اس کے بعد جتنی تاخیر کر دی گئی وہ اور بھی زیادہ. کھلا بھی تو انہوں نے کوئی بات بھی نہیں مانی ہماری. معاملات بگڑتے گئے، اور اس معاملات بگڑنے کے ساتھ یہ ہوا کہ امریکہ کی جو رایامہ ہے اسے ظاہر تکلیف پہنچی جب وہ ان کے جو آفس ہولڈرز تھے وہ بیانات دے رہے تھے کہ ہمارا $100 ملین کا ڈیلی نقصان ہو رہا ہے. تو وہ تو ٹیکس پیئر ہے سارے کے سارے، وہاں ان کا ایک پیسہ بھی جائے تو وہ سارے پڑے، آپ کو پتہ ہے. تو وہ ان کو تو بخار چڑھ گیا کہ ہمارا اتنا پیسہ پاکستان کی وجہ سے جا رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے بھی جوابی کارروائیوں پہ دباؤ ڈالا اور وہ ہوئی ہمارے خلاف کافی. اچھا نہیں صاحب، میں یہ تو سمجھنا چاہتا ہوں کہ کچھ کیونکہ الیکشن کا یہ ہے، میں ہمیشہ اپنی عوام کو یہ ضرور کہتا ہوں اور کہ دونوں جگہ وہاں بھی اور یہاں بھی دونوں طرف ہے، الیکشن برابر لگے ہوئے. بالکل. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ سمجھنا چاہ رہا تھا اس بات کو کہ میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میں عوام سے بات کرتا ہوں یا عوام کا نمائندہ بن کے ان کے، کیونکہ میں نے بھی پاکستان کو اس طرح سمجھا ہے، محسوس کیا ہے، اس کی گود میں ویسے ہی سویا جیسے ہر عوام کا آدمی سوتا ہے. تو مجھے میں چاہتا ہوں کہ میری عوام جو ہے اس کو شعور ملے اس بات کا کہ اگلے الیکشن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ووٹ جو ہے وہ آٹے کے تھیلے سے زیادہ وزن ہے اس کا ووٹ کا، تو اس کو سمجھ کے ڈالنا چاہیے. آپ کے خیال میں یہ جو آزمائی ہوئی پارٹی پورے خزانے کی کنجی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، ووٹ پورے خزانے کی کنجی ہے جو عوام کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ حوالے کرتے ہیں جس کو ووٹ دیتے ہیں اس خزانے کی کنجی. ہاں، اور یہ وہ خود کھا جائے تو پھر آپ کے خائن ہیں. ہاں، وہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ آپ خود دیتے ہیں اس کو چابی، تاکہ وہ جو بھی کرتا ہے اس کے بعد آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، بیکاز آپ نے اپنے ووٹ سے اس خزانے کی چابی اس کے ہاتھ میں دے دی. نائب صاحب، یہ جو آزمائی ہوئی پارٹیاں ہیں ان کا کوئی رول ہوگا اگلے الیکشن میں؟ آپ کے سامنے کوئی حکومت میں آئیں گی یا پھر وہی سلسلہ، کوئی آپ کے کوئی چینج نظر آتا ہے آپ کو کوئی؟ دیکھیے شان، جمہوریت کا ایک اپنا نظام ہے، وہ فوری نتائج نہیں دیتی، وہ ہتھیلی پہ سسو نہیں جماتی، راتوں رات کچھ کرتی نہیں ہے. یہ ایک سلو پروسیس ہے پروگریس کا، لیکن وہ ہوا جیسی ہوتا ہے. دیہات میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، شہر میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، کارخانوں میں بھی، فیکٹریوں میں بھی، کھیتوں میں بھی. وہ جو پہیا ہے، وہ جو سلسلہ ہے، وہ ہر طرف سے، جیسے موسم ہر طرف متاثر کرتا ہے، جمہوریت کا جو نظام ہے یہ ہر طرف موجود ہوتا ہے، کہیں لوکل باڈیز کے ذریعے، کہیں پر اس کو عمل میں لانا جو ضروری ہے پورا. اچھا، اس میں کوئی ایک شخص فیصلے نہیں کرتا، فیصلے محلوں سے شروع ہوتے ہیں، یونین کونسل سے، پھر ہر جگہ فیصلے ہوتے ہوتے اوپر تک جاتے ہیں. تو یہ ایک انٹریکشن ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک پورا نظام جو پھیلا ہوا ہوتا ہے ملک میں وہ چلتا ہے. تو اس نظام کے اندر جو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بیل گاڑی ہے، جٹ نہیں ہے. جٹ گر جائے تو کچھ بچتا نہیں، وہ امریت ہے. یہ آتی ہے، اگر فیل ہو جائے تو تباہ کر کے جاتی ہے. پاکستان ہی توڑ گئی ہے ایک بار تو. بیل گاڑی یہ ہے کہ چلتی رہتی ہے، بیل ٹھوکر کھا جائے گرتی یا پھر اٹھ کے آ جاتے ہیں، خراش تک نہیں لگتی. یہ جمہوریت ہے. بڑی اچھی نائب صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. میں چاہوں گا اس بات پہ ایک بار تو یہ آپ کے خیال میں جمہوریت کا جو پروسیس ہے، ایک چھوٹی سی بات آگے عرض کروں گا کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کی لیڈرشپ کو جمہوریت سیکھنے کا، چلانے کا موقع نہیں ملا. لیکن میں صاحب کافی موقع تو ان کو ملے ہیں، انہوں نے بالکل نہیں. وہی تو بات کر رہا ہوں، ایک منٹ میں ختم کر دوں گا بات کہ یہ آئے 54 میں، یعنی 6-7 سال میں
54 میں ایوب خان کیبنٹ میں آ گیا اور فوج کی بالادستی شروع ہو گئی. وہ دن اور آج کا دن پاکستان میں 4 سال 3 سال سے زیادہ جمہوریت نہیں چلی. یہ 4.5 سال سب سے زیادہ چلی ہے. اب 3 سال 4.5 کے عرصے میں جو جنریشن آئے گی وہ کیا سیکھے گی؟ جمہوریت چلانا سیکھے گی، حکومت چلانا سیکھے گی. وہ تو جان بچانے پہ لگی رہتی ہے، اسمبلی بچے. اس بار سب سے زیادہ کیا ہو رہا ہے کہ بچ گئے جی. یہ کچھ طریقہ ہے بچ گئے، بچنا ہی ہوتا ہے. 4 سے 5 سال کے لیے آتے ہو تو 5 سال حکومت کریں نا. یہاں تو بچ جانا ہی کمال ہے. لیکن ان کو اگر اکٹھا کیا جائے، ان کے وقت کو اکٹھا کیا جائے تو ان کو پہلے بھی یہ خود سب کچھ خود ہوتا ہے. لیکن کسی نے کچھ کیا ہی نہیں. لیکن $94 بلین کی کرپشن ہے ان 4 سالوں میں. تو یہ اس وقت یہ جو میں جمہوریت کے پہیے کی بات نہیں کروں گا، لیکن جمہوریت کا پہیہ جو بیل چلا رہا ہے میں اس کی بات کروں گا کہ کیا اس میں یہ پرابلم نہیں نظر آتی کہ جو 4 سالوں میں انہوں نے $94 بلین کی جو کرپشن ہے، زیادہ ہے. 8 ارب کے ایفیڈویٹ ہیں، زیادہ ہے 9 ارب کا جو فلاں ہے. اس وقت تک انٹرنیشنل ایجنسیز کی جو انویسٹیگیشن ہے $200 بلین ہمارا پڑا ہے فارن بینکس میں، اور قیاس یہ ہے کہ $500 بلین پڑا ہے. 500 بلین پڑا ہے فارن بینکس میں، پڑا ہوا ہے یہ. لیکن 200 تو پروون ہے، 200 مل سکتا ہے. یہ صرف ہماری کوشش کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ میں صحیح چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ جمہوری جو عمل ہے اس کو جن کے ہاتھ میں ہم چابی پکڑاتے ہیں ووٹ دے کے، وہ تو 2 ہی لوگ نظر آتے ہیں کہ جی یہاں تو جمہوریت ایک PPP ووٹ ہے، ایک اینٹی PPP ووٹ ہے. اسی پہ سیاست جو ہے جمہوریت کا جو پہیہ ہے وہ چل رہا ہے. اس پہ بھی ایک مختصر سی بات عرض کروں گا میں کہ جمہوریت اور سرمایہ داری نظام یہ لازم و ملزوم ہے، اکٹھے چلتے ہیں. کیونکہ جہاں پر سرمایہ داری نظام نہیں ہوتا وہاں امریت ہو جاتی ہے. جیسے سوویت یونین میں ہوئی، چین میں ہوئی. چین اب پریکٹس کر رہا ہے کہ اندر ان کے سسٹم سوشلسٹ ہے لیکن اکانومی کیپٹلسٹ کا نہیں. پھر بھی انہیں مشکل تو پیش آ رہی ہے. اس میں آزادی بہت ہوتی ہے لیکن آزادی کرپشن کی بھی ہوتی ہے. ان ملکوں نے کیا کیا ہے جن میں جمہوریت چلتی ہے، امریکہ ہے، یورپ کے ملک ہیں، کہ کرپشن کو ہمیشہ آپ روکتے ہیں، کم کرتے ہیں. ہاں، لگام ڈالتے ہیں، مارجنلائز کرتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کرپشن کے بغیر سرمایہ دارانہ سسٹم چلتا نہیں ہے. یہ لوبریکیشن ہے ایک طرح کی. لیکن یہ حد سے بڑھ جائے تو پھر یہ جیسے گاڑی میں آئل اوور فلو ہو جاتا ہے تو پھر بیٹھ جاتا ہے. ہمارے ہاں اوور فلو ہوا. تو اب 20 سال میں ہم کیا میں ان لوگوں کو آزماؤں جو پہلے زمانے میں، کیا میں بالکل ایک نئے کو چانس دوں جس کو کبھی سیاست کا پتہ نہیں ہے یا پتہ ہے، یا جو بھی اس طرح کا جو کیا مورل فیکٹر کیا ہونا چاہیے ووٹر کا، وہ اس پہ میں بات تھوڑی کرنا چاہتا ہوں. شاہ صاحب، وہ ووٹ ڈالنا، پارٹی اور کینڈیڈیٹ کو پہچاننا، یہ ایک تربیت کی بات ہوتی ہے. کوئی بھی کام ہو اچانک نہیں آتا. آپ نے کسی بندے کو گھر کی چابی دے دو ہوگا تو آپ 10 جگہ تو اس کی انکوائری کریں گے کہ یہ اس قابل ہے بھی نہیں، میرا گھر کرایہ تو نہیں چڑھا دے گا، کچھ لے کے تو نہیں نکل جائے گا، زیور تو نہیں چڑھا دے گا. یہ ساری چھان بین کر کے دیتے نا. تو ایک ووٹر کو 5 سال میں 4 سال میں ایک موقع ملتا ہے. ایک موقع سے تربیت حاصل نہیں ہوتی. اس کو 8 بار 10 بار 15 بار موقع ملتا ہے. پروسیس کو چلنا چاہیے. اس پروسیس میں پھر وہ جنریشن ٹو جنریشن ٹیسٹ کرتا جا رہا ہوتا ہے اور پھر اس کی سلیکشن ہوتی جاتی ہے اور فائنلی ایک لیڈرشپ نکلتی ہے جو ایک پارٹی کی صورت پہ ہوتی ہے. وہ بھی آپ کے سامنے امریکہ اور وہاں موجود ہے، وہ صدیوں سے موجود ہے. 2 پارٹیاں وہی چلی آ رہی اور پرکھے ہوئے ان لوگوں کو نسل در نسل جانتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا ہوا نہیں ہے. لیکن ووٹر کو جو جاننا چاہیے وہ یہ جاننا چاہیے کہ جس طرح آپ اپنے گھر کی چابی دینے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے ہیں، ویسے آپ ووٹ دینے سے اس کو آپ پورے ملک کی چابی دے رہے ہیں. آپ اپنے گھر کی تھوڑی سی پونجی کا تو بڑی احتیاط کرتے ہیں اور پوری قوم کی پونجی دیتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے. جو آپ کو روٹی کھلا دیتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، جو پیسے دیتا ہے اس کو دے دیتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو آمریت ہے اس میں اور شخصی آمریت جو یہاں پہ پارٹیوں میں پائی جاتی ہے، اس میں کوئی فرق لگتا ہے آپ کو؟ یہ بھی اگین کی پریکٹس سے ہوتا ہے. شخصی آمریت جو ہے، شخصی آمریت ویسے پارٹی میں ہو نہیں سکتی کیونکہ اگر کوئی پرفارم نہیں کرتا کوئی لیڈر تو وہ فارغ بھی ہو جاتا ہے. ہاں، لیکن اتنے عرصے سے
مثال تو ہم نہیں ڈھونڈ پاتے اس پہ کیونکہ فارغ نہیں ہوتے ہیں لوگ. وہ فارغ ہوتے بھی ہیں تو یا تو عامر ہی فارغ ہوتے ہیں یا تو طیارے میں فارغ ہوتے ہیں یا پھر وہ ان کے تو جانے کا طریقہ دوسرا نہیں ہوتا اس کا تو سیاسی جو عمل ہے اس میں تو یہ جو کھلاڑی ہم دیکھ رہے ہیں پرانے کھلاڑی ہیں نئے کھلاڑی ہیں اس کے اوپر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے اس ٹینیور سے اگر دیکھا جائے کیونکہ نون لیگ بھی کافی دیر سے چلتی ہے. اور خرابی کی آپ کو نشاندہی کرا دوں پاکستان میں صرف 1 یا 2 مرتبہ ووٹر کے ووٹ کے مطابق حکومتیں بنی ہیں ورنہ ووٹ میں کسی کو دیتا ہوں حکومت کسی کی بن جاتی ہے. اچھا یہ بھی ہے یہ ہوتا رہا ہے یہی ہوتا رہا ہے پہلے سے طے اس میں جی ایچ کیو میں ہو جاتا تھا کہ اتنی سیٹیں اس کو دے دی اتنی اس دفعہ چانس ہے ہی ہونے کا. اس دفعہ میرا نہیں خیال ہو پائے گا کہ اس بار اویئرنیس بہت آئی ہے میڈیا نے بہت کام کیا ہے اس عرصے میں. اس کے بعد کرپشن کے خلاف جو مہم چلی ہے یہ جمہوریت ہی میں چل سکتی تھی جو بہت چلی ہے لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس مرتبہ لوگ شعور پکڑے جاتے ہیں جی ایک پروسیس کے عزیز بھی پھر رہے ہیں فلاں بھی پھر رہے ہیں سب پکڑے جائیں گے لیکن یہ قانون کا جو عمل ہے یہ بہت دھیما ہوتا ہے اس میں. لیکن اس میں یہ ہے کہ گردن نہیں کٹتی کسی کی غلط عام طور پہ سے ہی لوگ یہ سزا پاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ پائیں گے پکڑے جائیں گے ویسے بچیں گے نہیں یہ اس پروسیس میں آئیں گے یہ چونکہ چل نکلا ہے نا یہ بیچ میں پھر کوئی عامر آ گیا ان کو سہارا نہ دے دے. تو یہ سونامی جو ہم سن رہے ہیں کہ یہ سونامی جو ہے وہ آئے گا اور جو بہا کے لے جائے گا جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو اور جو کرپٹ سیاستدان ہیں ان کو اور یہ سب باتیں جو ہم یہ سونامی 97 سے آ رہا ہے جی 97 میں بھی انہوں نے الیکشن لڑا تھا بہت سے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے میرا خیال ہے سب چیز مانتے ہیں ضبط ہو گئی تھی. اس کے بعد 2002 میں الیکشن لڑا تھا انہوں نے تحریک انصاف نے اس میں صرف ایک عمران خان بچے تھے وہ بھی مشرف کہتا ہے کہ سیٹ میں نے دی تھی. اور اب اس کے بعد جو یہ سونامی دیکھ لیں گے اس بار کیونکہ دیکھیے دعووں سے پتہ نہیں چلتا کسی کا بھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس کے پروسیس سے جو حکومت میں رزلٹ کاؤنٹنگ بتاتی ہے. لیکن جو باقی پارٹیاں ان کا رزلٹ کیسا رہا ہے آپ کے خیال میں 20-25 دو پارٹیاں جو حال پاکستان کا ملک کی اعتبار سے 2 پارٹیاں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی ہیں اور صوبوں میں ایم کیو ایم ہے اے این پی ہے اور مختلف جماعتیں دوسری بھی جو آتی رہتی ہیں. لیکن ان سب کو ایک چانس مل چکا ہے یہ کوئی آج کی پارٹی نہیں ہے یہ تو 20-25 سال سے حکومت کر رہے ہیں. کہنے کا مقصد صرف میرا یہ سمجھنا چاہتا ہوں میں کہ کیا یہ جو آزمائے ہوئے لوگ ہیں کیا ان کو دوبارہ آزمانا چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں چاہیے لیکن آپ کے سامنے کینڈیڈیٹر تو آئے کوئی. اب یہ سونامی والے دیکھیں کوئی اچھے کینڈیڈیٹ دیتے ہیں لیکن یہ کیا کر رہے ہیں یہ پرانے لوگوں کے ساتھ لیے چلے جا رہے ہیں جو آتا ہے اس کو بٹھا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ابھی ٹکٹ نہیں دی ٹکٹ تو اسی کو دیں گے نا تو لوگ کس کو ووٹ دیں پھر کیا کریں سامنے وہی آ جاتے ہیں چہرے بدل کے پارٹی بدل کے نام بدل کے سمبل بدل کے وہ اس طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ تاکہ وہ جنہیں ووٹ کا رخ نظر آتا ہے. اور پھر آگے سے خاندانی سلسلہ بھی ہے کہ ایک چچا ایک طرف چلا گیا بھتیجا دوسری طرف چلا گیا جس پارٹی کے ووٹ زیادہ ہوئے وہ جیت کر آ گیا. یہ بھی ان کا ہے. اس دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ بھتیجا جیتے گا یا چچا جیتے گا؟ یہ ہوتا ہے کیونکہ بھتیجے زیادہ ہو گئے ہیں. بھتیجے بالکل چاچا ایک تھے بھتیجے نئی نسل آ گئی. آپ کے خیال میں نئی نسل کا کو اس دفعہ اپنی رائے رقم کرنے کا وقت ملے گا کیا وہ اپنی اس آئیڈیالوجی کو یا جس کے اوپر وہ چینج کے اوپر جو بات کرتے ہیں کیا آپ کے خیال میں وہ سپورٹ کریں گے اس چینج کو؟ ون کین ہوپ اگین. بالکل تو ہوپ ہی تو جمہوریت کا نام ہے. ہاں تو برادری جو ہے برادری سسٹم جیسے ہوپ ہی کا نام ہے برادری سسٹم بھی رہے گا ارائی کشمیری یہ تو صدیوں سے ہے اس کو توڑنے میں بڑا وقت لگتا ہے توڑنے میں. الیکشن ٹائم پہ ہوگا آپ کے خیال میں؟ الیکشن ٹائم میں تو ابھرتا ہے ابھی ہوگا ٹائم ابھرتا ہی یہ ہے تو کشمیری پہ آئی ہیں یار دیکھ میں نہ بولی تو اور آئی ہیں تو جٹ دیکھو جٹا لگانا دیں یہ تو ہوتا ہے نہیں اس دفعہ الیکشن ٹائم پہ ہوگا آپ کے خیال میں؟ الیکشن تو ٹائم پر ہوگا کیونکہ حکومت میں دم نہیں ہے. حکومت میں دم نہیں لیکن کہتے ہیں سننے میں یا کیا رائیاں ہیں یہ کہ اس کو بہت اسٹریچ کیا جائے گا جو سیٹ اپ بن رہا ہے ایک جو حکومت کا یہ عمران خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مکمکا ہو رہا ہے پارلیمنٹ سے باہر بیٹھی جماعتوں کو نگران حکومت پر اعتماد میں لیا جائے تو نگران آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ بھی ہمارا بھی تجربہ ہے ویسے دنیا بھی ہوتا ہے یہ کہ کچھ پارٹیاں اپنا میڈیا کا جو ہائپ بڑی کریٹ کر دیتی ہیں
اس کے بعد جب انہیں خوف آنے لگتا ہے نا کہ الیکشن آ گیا ہے اور کہیں ہم ایکسپوز نہ ہو جائیں تو اس سے پہلے وہ شور مچاتے ہیں دھاندلی ہو جائے گی، اور جب ہارتے ہیں پھر کہتے ہیں دھاندلی ہو گئی. تو یہ بھی ایک وہ مطلب پیش بندیاں کی جا رہی ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ہو گیا تو پھر ہم یہ کریں گے. لیکن ایکچوئل یہ ہے کہ کسی کو کیا ضرورت ہے یہ آئین کو توڑنے کی یا آئین کے خلاف. کوئی حکومت جو 3 مہینے سے زیادہ آئین کے خلاف آئین کے اندر نہیں بن سکتی. اگر کوئی 2 سال کی بنانی ہے تو آئین کی خلاف ورزی کرنا پڑے گی. وہ امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. کون کرے گا؟ نہ اسمبلی نہیں کر سکتی. کنسنسس لے کے اس پر اسمبلی نہیں کر پائے گی کہ 2/3 اکثریت چاہیے نا. کون سی پارٹی ہوگی جو کہے گی کہ الیکشن پوسٹ پون کرے؟ یہ تو نہیں، یہ نہیں چاہیں گے. اور یہ ان کو پتا پھر ہماری موت بھی ہے. تو یہ 90 دن، اگر یہ آپ کے خیال میں 90 دن، ہاں اگر یہ آئین کے خلاف حکومت کو طول دیں گے تو پھر مارشل آئے گا. پھر ماشاء اللہ آئے گا. یہ ہے افواہیں گھر میں. اس بار آئین ٹوٹے بغیر جو ہے امریت نہیں آ سکتی. میں سازش سے امریت نہیں آ سکتی. بڑی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ناجی صاحب کا، وہ ہمارے ساتھ تھے آج. میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو سمجھنا ہے جمہوریت کو، آپ کو سمجھنا ہے کہ جمہوریت کا جو پروسیس ہے وہ کسی شخص پہ بیس نہیں کرتا ہے. وہ جمہوریت جو ہے وہ کسی پارٹی پہ بیس نہیں کرتی. جو جمہوریت ہے وہ اس سب پروسیس سے بڑی ہے. اس کو سمجھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ عوام کے مفاد کی اور مستحکم پاکستان کے مفاد میں کون سی پارٹی ہے جو کام کر رہی ہے، اپنا منشور پیش کر رہی ہے، سلوشنز بتا رہی ہے، ایک دوسرے پہ الزامات نہیں لگا رہی ہے، سلوشنز بتا رہی ہے عوام کے مسائل کا. اور میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ جس کو آپ یہ سمجھیں کہ عوام کے مسائل کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں، تو جب آپ پولنگ بوتھ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ خدا کو حاضر ناظر جان کے اپنی ذات سے نکل کے اپنی پرابلم سے نکل کے پورے پاکستان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ووٹ ڈالیے گا. یہ مت سوچیے گا کہ میرے 5-6 کام ہو جائیں باقی پورا پاکستان جہاں جاتا جائے. یہ ضرور سوچ رکھیے گا کہ کسی بھی ایسے شخص کو جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں اس کو سمجھنا، اس کو دیکھنا، اس کے ماضی کو پرکھنا بڑا آسان ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم معاف کر دینے والی قوم ہے، ہم بہت جلد معاف کر دیتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ کیا آزمائے ہوئے کو آزمانا ہے، نئے کو وقت دینا ہے، کیا کرنا ہے، کس چینج کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ چینج جو ہے وہ سونامی، ایک عام جو زندگی کا موسم ہوتا ہے جب وہ بدلتا ہے تو ایک طوفان آتا ہے، اس کا نام سونامی ہے. کیا آپ تیار ہیں اس طوفان کی لہر کو امبریس کرنے کے لیے یا اس کے نیچے مرنے کے لیے؟ یہ آپ کا ڈیسیجن ہے. جیسے ناجی صاحب نے کہا کہ چابی جو ہے وہ ووٹ، وہ چابی ہے جو خزانے کی کنجی ہے. تو یہ آپ کا خزانہ ہے، آپ کے ٹیکس منی ہے. آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے کس طرح اس پروسیس کو آگے لے کے جانا ہے، اور جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دینا ہے، اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ناجی صاحب کو ایک دفعہ پھر کہ ہمارے ساتھ تھے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. کل ملتے ہیں.